تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام؟ اتحادی کس طرف ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں جو حکومت کے خلاف پیسے لے رہے ہیں؟ عمران خان اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں پیسے لے لو، 10 کروڑ 20 کروڑ مل رہے ہیں، لے لو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی یا ناکام؟ اتحادی کس طرف ہیں اور وہ کون سے عناصر ہیں جو حکومت کے خلاف پیسے لے رہے ہیں؟ عمران خان اپنی تقریر میں کہہ رہے ہیں پیسے لے لو، 10 کروڑ 20 کروڑ مل رہے ہیں، لے لو، غریبوں پہ خرچ کرو۔ اب جو انتشار والی کیفیت ہے وہ اپنی جگہ پر ہے، اور لیڈران کو چاہیے کہ وہ اپنے کارکنوں کو ان کا ٹیمپریچر ڈاؤن کریں، نیچے لے کے آئیں، کہیں نفرتوں کو بڑھا نہ دیں۔ لیکن بہرحال مقابلہ اس ہفتے کے اندر گراؤنڈ پہ نظر آئے گا، پارلیمنٹ میں نظر آئے گا، عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوتی ہے ناکام ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فاروق ستار، سر یہ بتائیے کہ آپ کو کیا نظر آتا ہے، پاکستان کی تاریخ کیا کہتی ہے، اور موجودہ صورتحال میں آپ کیا آپ کی سامنے کیا چیزیں آ رہی ہیں؟ عمران خان صاحب مضبوط ہیں یا اپنے اتحادیوں کو اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے، یا واقعی اپوزیشن کے پاس اتنے بندے ہیں کہ 172 لا کے عمران خان صاحب کو ہٹا دیں گے وزیر اعظم شپ سے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں اس وقت ملک متحمل نہیں ہو سکتا کسی ترقی کی جو کہ بہت سنگین نوعیت کی محاذ آرائی میں تبدیل ہو چکی ہے۔ اور آپ نے کہا کہ جو سپورٹر ہیں، حامی ہیں، کارکنان ہیں، ان میں اب یہ ہیٹ اور یہ گرمی بڑھ رہی ہے، ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے، اور یہ ملک اس وقت متحمل نہیں ہو سکتا ان رویوں کا، نہ ملک، نہ قوم، نہ معاشرہ۔ صحیح بات۔ تو پہلے تو ہمیں، اور ویسے ہی ہم ان گنت مسائل کا شکار ہے، کثیر الجہتی بحران ہے ملک میں۔ ضرورت تو یہ ہے کہ سب مل کر ایک قومی ایجنڈے پر بات کریں۔ دوسری بات، حکومت کے اوپر بڑی اور زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ پہلے دن سے مجھے وہ رویہ نظر نہیں آیا کہ دیکھیں آپ کو اپوزیشن پہ آپ کو یہ شک ہے، یقین ہے کہ وہ کرپٹ ہے، ان میں کرپشن کی ہے پیپلز پارٹی نے یا پی ایم ایل این نے، تو یہ ایک فیکٹ ہو سکتا ہے اور آپ کا یہ یقین بھی ہو سکتا ہے، لیکن آپ کو ثابت بھی کرنا ہے۔ دوسری بات، پھر جب عوام نے بھی ان کو ووٹ دے دی ہے اور وہ اپنے بل بوتے پر، اپنے ووٹ پر آ کر بیٹھے ہیں، تو ان کے بھی ایم این اے ہیں، آپ ان کے وجود سے کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ ان کی موجودگی سے اور ایک اپوزیشن کے کردار سے اپوزیشن کو کیسے، اپوزیشن کو انگیج کب کیا اور کہاں کیا؟ 3.5 سال میں مجھے کوئی موقع نظر نہیں آتا۔ اور پھر دیکھیں نا، اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی انصار الاسلام اگر چلی بھی گئی تھی پارلیمان میں، تو اسپیکر یا کوئی بھی پولیس کے کسی ایکشن سے پہلے کیا مولانا فضل الرحمان کو اسد عمر صاحب نے، شیخ رشید نے، یا کسی نے فون کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دوسرے کو انگیج کر کے آپ معاملات کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں۔ پھر آپ کو آپس میں بیٹھنا تو ہوگا کہ بھائی عدم اعتماد کی تحریک کا ووٹ کس طرح ہوگا، کیا ہوگا، اپنی اختراع دینا کہ بھائی صحیح ہے ڈاکٹر صاحب۔ لیکن آپ کے خیال میں اس وقت پلڑا کس کا بھاری ہے، عمران خان صاحب کا یا زرداری صاحب کا؟ دیکھیں میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر پی ٹی آئی خود اپنے اراکین ان کے کنٹرول میں نہیں ہے اور وہ ان کے فولڈ سے باہر چلے گئے، تو ایم کیو ایم یا پی ایم ایل کیو ان کے لیے اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا 10 ووٹ چاہیے نا، 162 تو ہیں اپوزیشن کے بعد، 172 چاہیے، اور وہ 10 اگر علیم خان اور جہانگیر ترین فارمولا یا فینومینا اگر وہ موجود ہے اور وہ پنجاب کا ایشو عثمان بزدار صاحب کو لے کے حل نہیں ہوتا، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر یہ سارا معاملہ ٹلٹ ہو جائے گا اپوزیشن کے حق میں۔ تو پہلے تو اپنی صفوں پر نظر رکھنی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو اپنے صفوں پہ، اتحادیوں کا مسئلہ نہیں ہے؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے امین الحق صاحب جو وفاقی، جی ڈاکٹر صاحب، جی جی جی، یہ نہیں کہنا کہ گھیراؤ کریں گے۔ دیکھیں گھیراؤ کرنے میں موب کو اگر کسی کے گھر بھیج دیں گے تو پھر کیا وہ موب وہاں جا کے صرف ان کو برا بھلا کہے گا یا آڑے ہاتھوں لے گا اور اللہ نہ کرے اس کے نتیجے میں؟ یہی خطرے کی گھنٹی یہی والی ہے، خطرے کی گھنٹی یہی والی ہے کہ ہمارے جو رہنما ہیں، ہماری پارٹیز، وہ ایک ایسا انوائرمنٹ اپنی تقریروں کے اندر کریٹ کر رہے ہیں جو وہ تقریر کر کے چلے جاتے ہیں، انوائرمنٹ نیچے چل رہا ہے۔ امین الحق صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کراچی میں ایک سیمینار تھا آئی ٹی کا، اس سے خطاب میڈیا سے جو گفتگو کی، اس میں ایم کیو ایم کی اسٹریٹجی کیا ہے، ذرا سنیے کیا کہہ رہے ہیں وفاقی وزیر آئی ٹی امین الحق صاحب۔ دیکھیں ایم کیو ایم پاکستان ایک سیاسی جماعت ہے جو جمہوری اصولوں پر یقین رکھتے ہوئے اپنی سیاسی جدوجہد کر رہی ہے۔ ایم کیو ایم پاکستان کے ساتھ تمام سیاسی پارٹیاں ملاقات کر رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ ہم خود بھی اسلام آباد کے قافلے کے تمام بڑوں سے ملاقات ہوئی ہے،
اس کے بعد پھر ہماری پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی ٹاپ اعلیٰ قیادت کے ساتھ ملاقات ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ یس جمہوری طریقہ کار کے مطابق MKM کی رابطہ کمیٹی سپریم باڈی ہے, وہ جو بھی فیصلہ کرے گی وہ حتمی اور آخری ہوگا. قادر خان مندوخیل صاحب, یہ جو گفتگو آپ نے سنی ہے, MKM اور پیپلز پارٹی قریب آ رہی ہے. زرداری صاحب جب بھی بیٹھتے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ نتائج بڑے پازیٹیو نظر آتے ہیں, جس کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں نتیجہ خیز ہوتے ہیں. زرداری صاحب کی یہ خوبی ہے, قابلیت ہے, جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں مسئلہ آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں اور سولوشن کے ساتھ میٹنگ ختم ہوتی ہے. یہ بہت عرصے کے بعد MKM اور پیپلز پارٹی قریب آتے دکھائی دے رہے ہیں. آپ کیا ہے پیپلز پارٹی میں اندر انوائرمنٹ MKM کے قریب آنے کا؟ مندوخیل صاحب کی آواز نہیں آ رہی ہے. میں ٹیم سے کہوں گا کہ ذرا ان کی دوبارہ انہیں کنیکٹ کریں, آواز پراپر طور پر نہیں آ رہی ہے. اچھا آفتاب جہانگیر صاحب, جب تک مندوخیل صاحب کی آواز پراپر آتی ہے, یہ بتائیے کہ یہ جو بار بار بات آ رہی ہے کہ بھائی اتحادیوں کو تو چھوڑیں, اصل مسئلہ تو وہ ہے جو MNAs ہیں PTI کے, وہی عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اب خان صاحب سارے MNAs کے ساتھ 1-on-1 بیٹھ رہے ہیں. ایسی کیا ناراضگی آپ MNAs کے اندر ہے, یا خفا ہیں, یا وہ اعتماد نہیں ہے, یا ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے؟ کیا ہے معاملہ؟ اچھا فیصل, دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ میں ابھی تک یہ سمجھنے سے قاصر ہوں. میں آپ کو اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے بہت ساری شدید تحفظات ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ جی کراچی کے شہر کے, کراچی کے حوالے سے, کیونکہ مجھے منتخب کیا کراچی نے, میں کراچی سے بہت بڑا مینڈیٹ لے کر آیا ہوں. مجھے یہ اعتراض ہے کہ جی کراچی کے اندر نوجوانوں کے ساتھ نوکری کے حوالے سے زیادتیاں ہو رہی ہیں, اس کو دور کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے اندر ترقیاتی کام جس انداز سے ہونے چاہیے اس انداز سے نہیں ہو رہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سارے مسائل ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 18ویں ترمیم کو ریوزٹ کرنا چاہیے. میں اپنی پارٹی سے کہہ رہا ہوں کہ بار بار کہہ رہا ہوں, اکثریت میں ہم بہت سارے آرڈیننس لے آتے ہیں, بل پاس کرواتے ہیں, تو ہم 18ویں ترمیم کے اندر بھی ریوزٹ کر کے جو اچھی چیزیں اس کو رہنے دیں اور جس میں بہتری کی ضرورت ہے اس کے اندر تبدیلی لائیں. تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ موجود ہے, کیونکہ یہ اختیار مجھے میری پارٹی نے دیا ہے. ہر سیاسی آدمی کو ایک پاس سے اختیار ہوتا ہے, کیونکہ وہ مینڈیٹ لے کر آتا ہے عوام کا, تو اس کو عوام کی بہتری کے لیے بات چیت کرنی چاہیے, اپنی پارٹی کے اندر بھی اور پارٹی سے باہر بھی. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی پارٹی سے انحراف کروں. یہ نہیں, میں پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنی آواز تو بلند کر سکتا ہوں, لیکن پارٹی سے انحراف کروں یہ نہیں ہو سکتا. کیوں, میں بلیک میل نہیں کروں گا اپنی پارٹی کو کبھی بھی. یہ میرا ایک اصولی موقف ہے, میں بات چیت کروں گا. ایسی اگر ہمارے کسی دوستوں کو کوئی شکایت ہے وہ کرتے بھی رہیں, جس کی بنیاد پر یہ لگتا ہے. دیکھیں جیسے کوئی کھڑا ہو کر پارلیمنٹ کے اندر کوئی بات کرتا ہے, یا کوئی اور کسی فورم پہ بات کرتا ہے, کسی اور جگہ بات کرتا ہے, یہ اس کا حق ہے. جیسے میں بھی آپ کے ساتھ کر رہا ہوں کہ مجھے بھی تحفظات ہو سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.